بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 516 اسٹیٹسٹکس ان سائیکالوجی کا لیسن نمبر 3 کریں گے. آج کے لیسن میں ہم لوگوں نے کو ریلیشن میتھڈس کے بارے میں پڑھنا ہے. جتنی بھی اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں اس میں کچھ میتھڈ ہوتے ہیں نا ریسرچ کے، یا کوئی میتھڈ ہوتا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ کچھ ریسرچ میں جو ڈیزائنز ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ ڈرا کرتے ہیں. تو کو ریلیشن میتھڈز بھی ایک میتھڈ ہی ہوتا ہے. زیادہ تر جو ریسرچ ہوتی ہے وہ زیادہ تر اس لیے کی جاتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ کو ایگزامن کیا جائے. فار ایگزامپل اگر کوئی ایک انسان ہے وہ اس بارے میں ریسرچ کرنا چاہتا ہے کہ بچے جب ٹی وی پہ وائلنس دیکھتے ہیں تو کیا وہ ایگریسو بیہیویئر ڈسپلے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی کہ وائلنس میں اور ایگریسو بیہیویئر میں کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. اور یا کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ دیکھنا چاہتا ہے کہ بریک فاسٹ کی کوالٹی کا اور ایکیڈیمک پرفارمنس کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کے لیے ریسرچرز کو پہلے آبزرویشنز کرنی پڑتی ہیں. آبزرویشنز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دو ویریبلس ہوتے ہیں ان کو میئر کیا جاتا ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے کہ جو میئرمنٹس ہوتی ہیں ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے کوئی بھی دو ڈیٹا اسٹرکچرز میں. دو ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے چیزوں کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں ہی ڈیٹا اسٹرکچرز ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے ہم لوگ تھوڑا کو ریلیشنل میتھڈ کو دیکھتے ہیں. ایک جو میتھڈ ہوتا ہے ریلیشن شپ کو ایگزامن کرنے کا ویریبلس کے درمیان، وہ یہ ہے کہ دو ویریبلس کو آبزرو کیا جائے جو کہ ویسے قدرتی طور پہ انسانوں کے لیے کسی بھی انڈیویجولس کے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں سمپلی آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر انڈیویجول کے لیے آپ دو ویریبلس کو میئر کر لیتے ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ جو کامن انالیسز استعمال کیا جاتا ہے کو ریلیشنل اسٹڈیز میں وہ ہوتا ہے پیئرسن پروڈکٹ مومنٹ کو ریلیشن. آر سے اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے. کو ریلیشنل میتھڈ میں جو دو ڈفرینٹ ویریبلس ہوتی ہیں ان کو آبزرو کیا جاتا ہے اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. اس میں ریسرچرز ایک تو ریلائبلٹی بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور ویلیڈیٹی بھی آ سکتی ہے ان کے ڈیٹا کے اندر. ان کو ایویڈنسز ملتے ہیں، ریلیشن شپس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پہ پریڈکشنز بنا سکتے ہیں. ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ فار ایگزامپل ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے سلیپ ہیبٹس کا، خاص طور پہ جو جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے اس کا، اور جو کالج اسٹوڈنٹس کے جو اکیڈیمک پرفارمنس ہوتی ہے ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. جتنے جو یعنی کہ جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان کی اکیڈیمک پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. اب ریسرچرز ایک سروے کا استعمال کرتے ہیں یہ چیز میئر کرنے کے لیے کہ کیا ہر جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں کسی بھی اسکول یا کسی بھی کالج کے اندر ہر اسٹوڈنٹ کا ویک اپ ٹائم اور ان کے جو اسکول ریکارڈ ہوتی ہے اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے ان کو میئر کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ریسرچرز یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ویریبلس کے درمیان کا ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل ہر اسٹوڈنٹ کا ویک اپ ٹائم یعنی کہ جو جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اکیڈیمک پرفارمنس بھی تو چینج ہونی چاہیے. پھر اگر تو واقعی میں چینج ہے ان کے سونے جاگنے کے ٹائم کے لحاظ سے تو پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا، ڈیٹا آپ نے گراف کی شکل میں لکھا اکیڈیمک پرفارمنس کا اور ویک ٹائم کا، تو آپ کے پاس گراف میں کچھ اس طرح سے پوائنٹس آ رہے ہیں. یہ پوائنٹس دیکھ کے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں کوئی ویل ڈیفائنڈ ریلیشن شپ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہ اسکیٹر ہوئے نا پوائنٹس، آپ کو پتہ نہیں چل رہا صحیح سے. تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ کو ریلیشنل میتھڈ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ویک اپ ٹائم کا اور اکیڈیمک پرفارمنس کا آپس میں ریلیشن شپ نہیں ہے. اچھا، ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا کو ریلیشن کا، اس کے مختلف کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پازیٹیو ریلیشن شپ. پازیٹیو ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ویریبل کی ویلیو یا سکور لو ہے تو دوسرے کے بھی لو ہونے چاہیے. ایک ویریبل کے سکور بڑھنے سے دوسرے ویریبل کے سکور بڑھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس جتنی زیادہ بڑھے گی، جتنی زیادہ اٹینڈنس ہوگی
اس کی پرفارمنس اتنی ہی زیادہ ہوگی. اٹینڈنس وہ مینٹین رکھتا جائے گا تو اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑھتی جائے گی. تو یہ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. دوسرا ایک اور ریلیشن شپ ہوتا ہے دیٹ از اے نیگیٹو ریلیشن شپ. یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ویریبل پہ اگر سکور لو ہو تو دوسرے کے سکور ہائی ہوں گے. فار ایگزامپل اگر اسٹوڈنٹ چھٹیاں کم کرے گا تو اس کی پرفارمنس زیادہ ہوگی. تو یہ والا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز گھٹتی ہے اور ایک چیز کے گھٹنے سے دوسری چیز بڑھ جاتی ہے, اس کو ہم لوگ نیگیٹو ریلیشن شپ بولتے ہیں. جو تیسری ٹائپ ہوتی ہے ریلیشن شپ کی وہ ہوتی ہے زیرو ریلیشن شپ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بڑھنے گھٹنے سے دوسرے ویریبل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہوتا. یعنی کہ دو ویریبلس بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ہوتا ہے زیرو ریلیشن شپ. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈگری آف ایسوسیشن. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دو ویریبلس ہیں ان کے درمیان جو ایک تعلق ہے, جو ریلیشن شپ ہے, وہ کس حد تک ہے. اس کو ہم لوگ کو ریلیشن کوفیشنٹ بھی بولتے ہیں اور اس کی ویلیو -1 سے لے کے +1 تک جاتی ہے. اگر تو ویلیو آپ کی 0 آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, ڈگری آف ایسوسیشن ہے ہی نہیں, دو ویریبلس کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. اگر -1 آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر +1 آتا ہے تو آپ کہیں گے کہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. اگر -1 سے قریب ویلیو آ رہی ہے تو آپ لوگ کیا کہیں گے کہ ویک نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. اور اگر +1 کے قریب ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ 0 سے لے کے اور 0 سے +1 کی طرف جتنی بڑی ویلیو آتی چلی جائے گی تو ہم کہیں گے اتنا ہی زیادہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کو ریلیشنل ڈیزائنز کی. دو طرح کے ڈیزائنز استعمال کیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کراس سیکشنل ڈیزائن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آبادی ہوتی ہے, جو پاپولیشن ہوتی ہے, اس میں سے ایک سے زیادہ سیمپل لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سیمپل نہیں لیا جاتا, 2 سے زیادہ سیمپل لیے جاتے ہیں اور سیم ویریبل پہ ان سب کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. یعنی کہ ویریبل ایک رکھا جاتا ہے, یعنی کہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر کیا کی جاتی ہے, اسٹڈی کی جاتی ہے, لیکن سیمپل 2 سے زیادہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اپنا ویریبل یہ رکھا ہوگا کہ جینڈر کا اور ڈپریشن کا آپس میں تعلق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو میئر کرنے کے لیے آپ 2 سیمپل اکٹھے کرتے ہیں. ایک وہ سیمپل جو کہ 60s میں پیدا ہوا اور ایک وہ سیمپل جو کہ 90s میں پیدا ہوا. تو سال کے حساب سے آپ نے ڈفرینٹ سیمپلز چوز کر لیے. اگر دیکھا جائے تو ویریبل آپ نے ایک ہی رکھا ہوا ہے, یعنی کہ آپ نے جینڈر کا اور ڈپریشن کا آپس میں ریلیشن شپ نکالنا ہے. تو یہ ہوتی ہے کراس سیکشنل ڈیزائن. دوسرا ہوتا ہے لانگیٹیوڈنل ڈیزائن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایک ہی سیمپل یوز کرتے ہیں اور جو اپنے سیمپلز پہلے یوز کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا آپ سروے جب کر لیتے ہیں تو کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد آپ دوبارہ ان کو بلوا کے اور پھر انہی پہ آپ لوگ سروے کرتے ہیں. یہ بڑا یوزفل ہوتا ہے یہ چیز جانچنے کے لیے کہ بیہیویئر ٹائم کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر کیسے چینج ہوا یا اس میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. یہ ہوتا ہے ہماری لانگیٹیوڈنل ڈیزائن ہوتا ہے. یہ والا جو ڈیزائن ہوتا ہے یہ سروے کی سب سے زیادہ بیسٹ فارم ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو نیچرل انوائرمنٹ ہے یا جو نیچرل ایونٹ ہے اس میں اس کی کیا افیکٹ ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر, کیا تبدیلیاں لے کے آتا ہے نیچرل انوائرمنٹ, تو اس چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی لانگیٹیوڈنل ڈیزائن بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. اچھا, یہ تو ہم لوگوں نے کو ریلیشنل میتھڈ دیکھا کہ آپ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں چیزوں کا, یعنی کہ ٹائم کا کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے کسی کی پرفارمنس کے ساتھ, جیسے لانگیٹیوڈنل ڈیزائن میں, یا اور بھی مختلف چیزیں جو ہم لوگوں نے بھی پڑھی. اس میتھڈ کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. کیا لیمیٹیشنز ہوتی ہیں؟ کو ریلیشنل میتھڈ سے آپ کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ دو چیزوں کی طرح ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ اس ریلیشن شپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. ایکسپلینیشن نہیں پرووائڈ کرتا یہ میتھڈ, نہ ہی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کون سا ہے, کون سی چیز وجہ ہے, کون سی چیز افیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایگزیکٹلی کیا فیکٹر رسپانسبل ہے کسی بھی دوسری چیز کے لیے, یہ چیز آپ لوگ اس میں میئر نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اس کی لیمیٹیشن ہے کو ریلیشنل میتھڈ کی. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر.
آسان ترین. اس میں جو ٹائپس آف کو ریلیشنل ڈیزائن ہے آپ کے شارٹ کوسچن کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. کریکٹرسٹکس آف کو ریلیشن، یہ 3 جو ہیں یہ آپ کے شارٹ کوسچن کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہیں. اینڈ اوور آل آپ لوگوں کو کو ریلیشنل میتھڈ کا لانگ کوسچن بھی آ جائے تو آپ لوگوں کو لکھنا آنا چاہیے. جو آپ کو پتا ہوگا آپ لوگ وہاں پہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. ویڈیو کو اگر شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.